بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب چل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف جہاد کیا تو ان بڑے اندرونی فتنوں پر قابو پانے کے بعد آپ ایران اور روم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت دنیا کی یہی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایران کے لوگ آگ کے پجاری تھے اور اہل روم عیسائی تھے۔ ایران کی طرف آپ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دے کر بھیجا، اور روم کی طرف آپ نے یزید ابن ابی سفیان، شرحبیل بن حسن، ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ ان دو سپر طاقتوں کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دین اسلام 11 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ سن 11 ہجری جمادی الثانی کے مہینے میں آپ بیمار ہو گئے۔ 15 روز تک آپ کو بڑی شدت کے ساتھ بخار رہا، یہاں تک کہ 22 جمادی الثانی پیر کے دن مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں آپ کا انتقال ہوا۔ بوقت وفات آپ کی عمر 63 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی عمر مبارک 63 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وفات کے وقت بھی 63 سال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی وفات کے وقت 63 سال۔ آپ 2 سال 3 مہینے اور 11 دن خلیفہ رہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور اسی رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب آپ کو دفنایا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ گویا کہ آپ کی تدفین جنت کے ایک ٹکڑے میں ہوئی۔ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ انتقال کے بعد قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو میسر ہوا۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے قبر مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے۔ جنت کے ہر دروازے کی یہ تمنا ہوگی کہ امتیوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے داخل ہوں۔ آپ حوض کوثر پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی۔ آپ کی بیویوں اور ان سے ہونے والی اولاد، آپ کی ایک بیوی ہیں جن کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، اور آپ کی دوسری بیوی ام رومان ہیں، ان سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ کی تیسری بیوی اسماء بنت عمیس، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور آپ کی چوتھی بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ، ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم آپ کے وفات کے بعد پیدا ہوئی۔